سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی۔ اپنی فرینڈ میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اس سے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی۔ چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کے اس رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی، تمہاری یہ دونوں فرینڈز سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ امامہ نے کچھ الجھ کر کہا، ہاں بالکل، ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں کیا دے سکتی ہوں، بس یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہیں بڑے، یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کون سیدھے راستے پر تھا، ہم یا یہ۔ مگر امی، مجھ سے تو انہوں نے کبھی کوئی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ نہیں پتہ، بس مولویوں کے کہنے پر آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، شاید یہ انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ ہدایت پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو۔ مگر امی، ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونی چاہیے میرے بارے میں، امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ یہ کام تم نہیں کر سکتی، ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کی ہمارے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہیں، ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، میں ان لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے دل سے میرے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائیں، امامہ نے کہا۔ اس کی امی کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ آپ کو میری تجویز پسند نہیں آئی؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقے کی ترویج کے لیے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو، تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ امامہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے کر گئی۔ بریک کے دوران وہ جب گراؤنڈ میں آ کر بیٹھیں تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں، کیا لائی ہو دکھاؤ۔ امامہ نے شاپر سے وہ کتابیں نکالیں اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئیں۔ امامہ نے جویریہ سے کچھ نہیں کہا مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں ہیں، میں تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے فرقے کے بارے میں ہیں، امامہ نے کہا۔ تم سے کس نے کہا ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تو تم ہمارے گھر نہیں آتے، تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا ایک امتی نبی ہے، اور وہ بھی اس طرح قابل احترام ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں سے واپس تھما دی۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا، اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ میں ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں سے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ رابعہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو میں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو۔ امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک لہجے میں کہا، روزہ رکھنے میں اور بھوکا رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا تو وہ ان منظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امامہ ہاشم، اگر تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حتمی ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، الہامی کتاب کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہو گئے؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں اور نہ یہودیت کا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور ان کے بعد آنے والے تمہارے جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر تم اپنے والد صاحب سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرنا، جو تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاص سرکردہ رہنما ہیں وہ۔ تحریم نے کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی۔
وہ صرف کنکھیوں سے امامہ کو دیکھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ پر یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے، تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا میرے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میرے کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دل میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے اسے بے اختیار ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو، ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا پیسہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے سے کاشتکار تھے۔ ابو سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی، پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا، اور بے تحاشا امیر ہو گئے کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چاچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے ممتول ترین گھرانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ امام نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس بات کو کاٹا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا، کس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والدین اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور NGOs سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ امامہ نے بے اختیار کہا، میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، وہ اگر اس فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں، کیا ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ دوسرے فرقوں کو یورپی مشن سے روپیہ نہیں ملتا، میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا، کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ تحریم نے غصے میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے، جویریہ نے کہا، اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس دن وہ واپس گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشتہ اور مایوس کیا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس دن شام کو ہی آفس سے گھر واپس آ گئے تھے۔ واپس آنے پر انہیں سلمیٰ سے پتہ چلا کہ امامہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے گئے۔ امامہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہاشم مبین حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے امامہ کے قریب آ کر کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ کرنے کے بجائے بے اختیار رونے لگی۔ ہاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا امامہ؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار ایک طویل سانس لی، پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں؟ بابا، آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے دیکھ کر کہا۔ بابا، اس نے وہ بابا کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی۔ ہاشم مبین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ انہیں پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے امامہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، امامہ نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمی دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر نہیں آتی تو نہ آئیں، ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
हाशिम मुबीन ने से समझाते हुए कहा, मगर अब तुम्हारी सरकत से पता नहीं वो क्या समझेगी, किस किस को बताएगी किसने इसे वो किताबें देने की कोशिश की है। खुद इसके घर वाले भी नाराज़ होंगे। इमामा रेक को ये बताने नहीं फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फ़िरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग ख्वामख्वाह फजूल तरह की बातें करते हैं और फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं। उन्होंने समझाया, मगर बाबा आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं। इमामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी बात और है, मैं सिर्फ इन्हीं लोगों के से मज़हब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्लुफ़ी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस होता है कि इन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता। हाशिम मुबीन ने कहा, बाबा इनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है, हम कई सालों से दोस्त हैं। मामा को एतराज़ हुआ, हाँ मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं। तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए थी। मैं तो सिर्फ इन्हें अपने फ़िरके के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हमें गैर मुस्लिम ना समझें। मामा ने कहा, अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो खुद गैर मुस्लिम हैं। हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा, वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर हैं। बाबा वो कह रही थी आपको गैर मुल्की मिशन से पैसा मिलता है, NGO से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फ़िरके का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तनफ़्फ़ुर से गर्दन को झटका, मुझे सिर्फ अपनी जमात से रुपया मिलता है और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरूनी मुल्क और बैनुल मुल्क इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपये की क्या कमी है? हमारी अपनी फैक्ट्रीज़ नहीं हैं क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशंस और NGOs से रुपया मिले भी तो बड़ी खुशी से लूँगा। आखिर इसमें क्या बुराई है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ। जहाँ तक अपने मज़हब की तरवीज और तबलीग की बात है तो इसमें क्या बुराई है? अगर इस मुल्क में ईसाईयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फ़िरके की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फ़िरका हैं, लोगों की राह हिदायत पर लाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बताया, मगर तुम लोगों से इस मामले पर बात मत किया करो। इस बहस व मुबाहसे से कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी हम लोग अक़लियत में हैं, जब अक्सरियत में हो जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग इतनी बेखौफी के साथ इस तरह बढ़ चढ़ कर बात नहीं कर सकेंगे। फिर वो इस तरह हमारी तज़लील करते हुए डरेंगे। मगर फ़िलहाल ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगना चाहिए। बाबा, आइन में हमें अक़लियत और गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है? इस्लाम का एक फ़िरका है तो फिर उन्होंने हमें गैर मुस्लिम क्यों ठहराया है? मामा को तहरीम की कही हुई एक और बात याद आ गई, ये सब मौलवियों की कारस्तानी है। वो अपने अपने मकासद के हुसूल के लिए वो सब हमारे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं। हमारी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी तो हम भी अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाएंगे और इस तरह की तमाम तरमीमात को आइन में से हटा देंगे। हाशिम मुबीन ने पुरजोश अंदाज में कहा, और तुम्हें इस तरह बेवकूफ़ों की तरह कमरे में बंद होकर रोने की ज़रूरत नहीं है। हाशिम मुबीन ने इसके पास से उठते हुए कहा। इमामा इन्हें वहाँ से जाते हुए देखती रही। तहरीम के साथ वो इसकी दोस्ती का आखिरी दिन था और इसमें तहरीम से ज़्यादा खुद इसका रवैया वजह थी। वो तहरीम की बातों से इस हद तक दिल बर्दाश्ता हुई थी कि अब तहरीम के साथ दोबारा पहले से ताल्लुकात कायम रखना इसके लिए मुश्किल हो गया था। खुद तहरीम ने भी इसकी खामोशी को फलांगने या तोड़ने की कोशिश नहीं की। हाशिम मुबीन अहमदी जमात के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक थे। इनके बड़े भाई आज़म मुबीन अहमद भी जमात के अहम रहनुमाओं में से एक थे। इनके पूरे ख़ानदान में से चंद एक को छोड़कर बाकी तमाम अफराद बहुत साल पहले इस वक्त कादियानियत इख्तियार कर गए थे जब आज़म मुबीन साहब ने इस काम का आगाज़ किया। जिन लोगों ने कादियानियत इख्तियार नहीं की वो लोग बाकी लोगों से कतई ताल्लुक़ कर चुके थे। अपने बड़े भाई आज़म मुबीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हाशिम मुबीन ने भी ये मज़हब इख्तियार कर लिया था। आज़म मुबीन ही की तरह उन्होंने अपने मज़हब की फ़रोग़ और तबलीग के लिए काम करना भी शुरू कर दिया था। 10-15 सालों में वो दोनों भाई इस तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होने लगे। इसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया और इस पैसे से उन्होंने सरमायाकारी भी की। मगर इनकी आमदनी का बड़ा ज़रिया तहरीक की तबलीग के लिए मुयस्सर होने वाले फ़ंड्स ही था। इनका शुमार इस्लामाबाद की एलिट क्लास में होता था। बेतहाशा दौलत होने के बावजूद हाशिम और आज़म मुबीन के घर का माहौल रिवायती था। इनकी ख़वातीन बाकायदा पर्दा किया करती थी, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि इन ख़वातीन पर नारवा पाबंदियाँ या किसी किस्म का जबर रखा गया हो।
امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، اور اس نے ہاشم مبین کو کبھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے مذہب اختیار کیا ہے۔ غیر ملکی مشنز اور غیر ملک سے ملنے والے فنڈز کا نظام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس کا لمبا چوڑا کاروبار تھا، اور اگرچہ وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنی تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ ایسا کام تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لیے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطابات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے کبھی اس نے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر ہیں، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بات جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ کے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی یہ مذہبی دباؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ وہ ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد ازجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور ازجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد ازجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن کا تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے تھے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو پھر وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔